معاشرے کو خوشگوار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء اور اسلام کے اندر خاص مقام رکھنے والی میری ماں اور بہنوں اور اسلام کے رونق ننے منے بچوں اور ساتھیوں، معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے انسان کو سورۃ الحجرات کا مطالعہ ہی کافی ہے۔ سورۃ الحجرات انسان کو درس دیتی ہے معاشرے کو اچھا بنانے کے اوپر، کہ ایک معاشرے کے اندر کون کون سی چیزوں کو لازمی زندگی کے اندر بھی دینا ہے اور اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی ہے، تو انسان کے لیے معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے ایسا نہ کیا، معاشرے کے اندر اس نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا، فتبینوا، اگر اس نے بات کی تحقیق نہ کی، یقیناً معاشرہ اجڑ جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ دھوپ بہتر ہے ایسی چھاؤں سے، کیسی چھاؤں سے؟ عزت نفس چھلنی ہو جس سے، دھوپ بہتر ہے ایسی چھاؤں سے، ایسی چھا جو تمہارے عزت نفس کو کچل ڈالے، تمہارے نفس کو مجروح کر ڈالے، تمہاری عزت کو تار تار کر ڈالے، معاشرے کے اندر تمہارا مقام، تمہارا نام مٹی میں ملا دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ انسان کڑی دھوپ میں اپنے پاؤں کو تپتی ریت میں بچھا ڈالے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، نافرمان، ایسا آدمی جس کی گواہی کو بھی معاشرے کے اندر قبول نہیں کیا جاتا، وہ داغ اور دبا بن چکا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، بنا پائی فتبینوا، جب وہ خبر لے کے آئے فتبینوا، اس کی خبر کی تحقیق کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کا امن قائم رہے گا۔ دو چیزوں کی خبر لینی ہے تم نے، دو چیزوں کی تحقیق کرنی ہے تم نے، ایک خبر لے کے آنے والا اور ایک جو وہ خبر لا کے تمہارے سامنے بیان کرے۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھیں گے جو خبر لے کے ہمارے پاس آیا، کیا انسان سچ بولنے والا ہے؟ کبھی اس نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ اور پھر دیکھیں کہ جو خبر لے کے آیا ہے اس خبر کے اندر وہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے، کسی کی تحقیر تو نہیں ہے، کسی کی تہذیب تو نہیں ہے، کسی کی حوصلہ افزائی کے بجائے اس کی انسلٹ تو نہیں ہے، اس کی عزت کو مجروح تو نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو ہم دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تاکہ معاشرے کے امن کے اندر خرابی اور بگاڑ نہ پیدا ہو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ اس پہ عمل کر لیا، الا ما فعلتم نادمین، جو تم نے کیا ہوگا تم اسی پہ نادم ہو جاؤ گے، پشیمان ہو جاؤ گے۔ جیسے تم نے بات سنی ویسے بات نہ تھی، لیکن تمہارا ذہن بن گیا، تمہارا اس کے بارے میں مائنڈ سیٹ بن گیا، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا تم ندامت علم کی بنیاد ہے۔ فتبینوا کہ تم نے تحقیق کرنی ہے، کتنی بڑی آیت اور کتنا بڑا عظیم الشان عمل جسے اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ اصول حدیث 1,00,000 سے زائد راویوں کی حالات زندگی، ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ پہنچا ہے
وہ اصحاب کی لڑی سے پہنچا ہے، اس کو تابعین نے بھی پہنچایا ہے، تبع تابعین نے بھی پہنچایا ہے۔ امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، امام ابو داؤد بھی ہیں، اور اسی طرح کئی ایک اور دیگر مشائخ ائمہ محدثین۔ فرمایا اگر یہ راویوں کی سند کی تحقیق نہ کی ہوتی تو آج صحیح معنوں کے اندر ہمارے پاس دین نہ پہنچتا۔ فتبینوا، کیا ہم نے کبھی کسی بات کی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، ہم ہر زبان سے نکلنے والا ہر جملہ اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، ہر کرنے والی بات ہم اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ کیا ہمیں یقین ہے جو راوی بیان کر رہا ہے وہ صادق ہے یا کذاب، سچا ہے یا جھوٹا، یا فاسق ہے، نافرمانی کرنے داخل ہی نہیں ہوئے، نہ آپ نے زکوٰۃ مانگی ہے، نہ زکوٰۃ کا سوال کیا ہے، آپ تو واپس قبیلے کے آخر سے کنارے سے واپس آ گئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تصدیق کی، کہا آقا بات یہ تھی، میرا جو قبیلہ تھا بچپن کے اندر اور قبیلہ بنو مسترک، پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، پرانی دشمنی، بات کو سمجھیے، پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور جب میں نے دیکھا وہ اسلحے سے لیس ہے اور جانتے ہیں مجھے بھی، اور جانتے ہیں کہ میں کس قبیلہ سے ہوں، ہماری آپس میں رنجش ہے، لڑائی ہے، تو میں نے سمجھا وہ قتل کر ڈالیں گے، اس لیے میں واپس لوٹ آیا۔ آقا نے فرمایا کہ تم نے تصدیق کی تھی؟ کہا نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ فرمایا جب تک بات کی گہرائی تک پہنچ نہیں جاؤ گے، کوئی بھی بات کرنے سے قبل سوچو گے، بولنے سے قبل اسے تولو گے۔ آقا نے فرمایا جب پوچھا گیا تو ان کا کوئی بھی ایسا ذہن نہیں تھا، وہ تو اپنے ہی معاملے کے ساتھ کہیں اور جا رہے تھے جو اسلحے سے لیس تھے، اور صحابی نے کیا سمجھ لیا کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔
ہم بھی جب بات سنتے ہیں بغیر تحقیق کے فوراً اس کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو کاٹ لیتے ہیں، قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر بات کیا تھی۔ کہتا سکون قلب کا نسخہ کیا ہے؟ سکون قلب کا نسخہ، دل مطمئن ہو جائے۔ کہا اپنی ذات سے کسی کو زندگی میں کبھی تکلیف مت دینا، یہ سکون قلب کا نسخہ۔ تمہاری ذات کسی کی بے بسی کا سبب نہ بن جائے، تمہاری ذات کسی کی بے سکونی کا سبب نہ بن جائے، تمہاری ذات لوگوں کے لیے سکون کا گہوارہ بننی چاہیے۔ لوگ تمہاری ذات سے سکون محسوس کریں، مطمئن ہو۔ اور ہماری ذات یہ پچھلے دنوں کے اندر 10 چک میاں چنو سے باہر نکلے، یہ چچا وطنی سے بائیں جانب شہر آتا ہے، بائیں جانب علاقہ دیہات 10 چک، جہاں کبھی آقا فردوس ہوا کرتی تھی، ترجمہ تفسیر ایک مدرسہ تھا، وہاں ایک ہلکی سی ناچاکی کی وجہ سے کتنے قتل ہوئے؟ کتنے؟ 4۔ کیا قیامت برپا ہوئی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر، بغیر سوچے سمجھے، جبکہ وَقِتَالُهُ کفر، مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ اور ہم نے ذرا سی بات پہ دیواریں پھلانگ کے، گھر سے کمروں سے نکال کے، دروازوں کو توڑ کے، زندہ لاشوں کو مردہ میں تبدیل کر دیا۔ اور اسی طرح گجرات کے اندر پچھلے دنوں کے اندر پانی کے اوپر جو لڑائی ہوئی، 4 جوان بیٹے باپ قتل کر دیے گئے، 4 لاشیں ایک ٹریکٹر پہ پڑی ہے، ایک فصل میں پڑی ہے، ایک کھانے میں پڑی ہے، اور ایک جو گھر میں تھا اس کو گھر میں گولی مار کے قتل کر دیا گیا۔ آسمان روا کیوں نہیں، زمین پھٹ کیوں نہ گیا، پھٹی کیوں نہ زمین؟ کتنا دردناک واقعہ تھا۔ بغیر تحقیق کے انسان جملے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ معاشرہ جو گہوارہ بن چکا ہے امن و سکون کا، اس کا سکون غارت ہو جائے گا۔ فتبینوا، ہمیشہ بات کرنے سے قبل تحقیق کیا کرو، بات سننے سے قبل تحقیق کیا کرو۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے بہرے گونگے نہ بن جایا کرو، بلکہ اس کے آخر تک جایا کرو کہ یہ ہمارے درمیان اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے کہیں رنجش تو نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ فَأَصْلِحُوا، اگر لڑائی ہو بھی گئی ہے، اگر لڑائی ہو بھی گئی ہے تو آپس میں کیا کروا دیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا، سلو کروا دیا کرو۔ جھوٹ بول کے بھی سلو کروا دے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت درمیان جنگ کے اندر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، کبھی نہیں بتلایا جاتا ہمارے لشکر کے اندر اتنے آدمی ہیں، اتنا اسلحہ ہے، فلاں وقت حملہ کریں گے۔ یہاں بھی جھوٹ ہے، بولنا کیا ہے؟ جائز۔
किया, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे। जाए किसी बात के ऊपर, फ़अस्लिहू बैनहुमा, तुम्हारा हक ये बनता है कि तुम उन दो ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा दो। फ़इन बगत इहदाहुमा, अगर उन दोनों में से एक ज्यादती करे अलल उखरा, दूसरे के ऊपर, आप सुलह करवा रहे हैं, एक ग्रोह मानता ही नहीं, एक ज्यादती के ऊपर ज्यादती कर रहा है, फ़क़ातिलुल्लती तबगी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, फरमाया फिर तुम भी लड़ाई करो उस ग्रोह के साथ जिसके ऊपर ज्यादती की जा रही है, हत्ता के ज्यादती करने वाला ग्रोह अल्लाह के अमर की तरफ, अल्लाह के हुक्म की तरफ वापस ना लौट आए। तो ऐसी लड़ाई कहते ना करनी हुंदी जड़ा माड़ा हुए, तो रल के कहते नाल करनी हुंदी जड़ा तगड़ा हो, जिस्मानी एतबार से भी तगड़ा, माल के एतबार से भी, सियासत के अंदर भी उसका ताल्लुक है, असर है, रसूख है, उसके साथ खड़े होते हैं। चेंज आए कि हमें उसके साथ खड़ा होना था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे उतरने वाले कुरान की आयात के मुताबिक जो कमज़ोर था, जिसके साथ ज़्यादती की जा रही थी, और फरमाया फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदलि व अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। फरमाया अगर लौट आए फिर आपने क्या करना, फ़अस्लिहू बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान सुलह करवा देनी है, अदल के साथ और इंसाफ के साथ। पहले क्या थे, सरकश बन चुके थे, बात मान ही नहीं रहे थे, और तुमने क्या किया, अल्लाह की रज़ा के लिए उस ग्रोह का साथ दिया जो कमज़ोर था। अब क्या हुए, वो भी मजबूत हो गए, और जो पहले मजबूत थे अब वो कमज़ोर हो गए। उसे पता चला कि अब हमारा बस नहीं चलता, अब माजरत ख्वाह है, नादम है, परेशान है, शर्मिंदा है, अब उनकी सॉरी को कबूल कर लो, एक्सेप्ट कर लो, और अदल के साथ इंसाफ के साथ दोनों ग्रोह की आपस में क्या करवा दो, सुलह करवा दो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, मेरा रब पसंद करने वाला है मुक़सितीन, इंसाफ करने वालों को। अल्लाह किसको पसंद करते हैं, इंसाफ करने वालों को। इन्नमल मुमिनूना इख़वतुन, मोमिन आपस में क्या है, भाई भाई। इनसे बढ़ के कोई भाई है, इनसे बढ़ के कोई आपस में रिश्ता मजबूत हो? फरमाया हाँ, बसा औक़ात क्या होता है, रंजिश आ जाती है। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तुम सुलह करवा दो भाइयों के दरमियान। किन के दरमियान, भाइयों के दरमियान। जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज़ व अक़ारब आपस में लड़ पड़ते हैं, हमें चाहिए कि हम सालस बन के किरदार अदा करें। जब दो अतराफ से मामला हल ना हो तो फिर तीसरे को सालसी का किरदार अदा करना पड़ता है। जैसे एक आदमी क्या करता है, कहता है मैं इस चीज़ का 20,000 लूँगा, दूसरा कहता है मैं इसे 30 में बेचूँगा। एक सालस आता है तो वो क्या करता है, उसे थोड़ा कम लेके आता है, उसे थोड़ा ज़्यादा करवाता है, और दरमियानी सी रकम के ऊपर उनका क्या करवा देता है, सौदा करवा देता है। इसे कहते हैं सालस। वो मान नहीं रहे, वो कहते हैं उसने ज़्यादतियाँ बड़ी की, वो कहता है कि मुझ पे ज़्यादतियाँ हुई बड़ी हैं। अब क्या करना आपने, दोनों के दरमियान मोहब्बत के साथ, यार वो भी शर्मिंदा है, वो कहता मुझसे ज़्यादती हो गई, और जिस पे ज़्यादती हुई
اسے جا کے کہنا وہ معذرت خواہ ہے، وہ بڑا پریشان ہے، کہتا مجھ سے زیادتی ہو گئی، لیکن مجھے پتہ ہے وہ جیسے چاہے میں ویسا کر لوں، چاہے تو پاؤں پکڑ لوں، جو کہتا ہے وہ کر لیتا ہوں، نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اگر چاہے تو سر پہ جوتیاں مار لیں، لیکن میری اس کے ساتھ سلو کروا دے، بات ہی کرنی ہے نا، سلو ہی کروانی ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سلو ہونے والی ہو نا، سلو ہونے والی ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اوے سلح نہ کریں، وہ تم سے ڈر رہا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہا، وہ کہتا بڑا وہ پاور میں ہے، ہم مزید آپس میں رنجشیں پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور ہمارا پیشہ کیا ہے؟ یسخر، مذاق اڑانا، مذاق ٹھٹھا کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو کمتر ثابت کرنا، دوسرے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کی کوشش کرنا۔ مذاق ہم کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا ہم کبھی برے القابات سے اسے پکارتے ہیں۔ مذاق کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں قد کا چھوٹا ہے، اس کے نین نقش اچھے نہیں ہیں، یہ چلنے میں اچھا نہیں ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، یہ اندھا ہے، یہ بہرا ہے۔ اگر قدرتی طور پہ اللہ نے اسے معذور پیدا کیا ہے تو ہم نے اس کا مذاق کرنا، کل ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یا ہم شادی شدہ ہیں، جو ہماری اولاد ہے اللہ اسے معذور پیدا کر سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسا کر سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائیں، اور کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ فرمایا ان یکونوا خیرا منہم، تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے کہیں بہتر ہو، وہ تم سے کہیں اچھا ہو، وہ تم سے کہیں نیک ہو، وہ تم سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ تم سے کہیں زیادہ اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں رونے والا ہو۔ ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، ظاہر میں تمہیں کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن باطن میں اس کا تعلق میرے اللہ سے بڑا مضبوط ہے۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جو اڑانے والی ہے، اڑانے والی سے جس کا اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ کسی کے قد کا چھوٹا ہونا، کسی کے قد کا بڑا ہونا، کسی کا پتلا ہونا، کسی کا موٹا ہونا، کسی کا امیر ہونا، کسی کا غریب ہونا، کسی کا قد کاٹ والا ہونا، کسی کا اثر رسوخ ہونا، کسی کا ہنسی ہونا، کسی کا کم ہنسی ہونا، یہ سارے کے سارے اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ گویا ہم اللہ کے بندوں کا مذاق نہیں اڑا رہے، پیدا کرنے والی ذات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ جب پیدا کرنے والی مخلوق کا مذاق اڑائیں گے، مذاق کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اور اللہ کا مذاق اڑانے والا کبھی بچا ہے؟ کبھی کامیاب ہوا ہے؟ اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ برے القابات سے چڑھانا، کسی کو چڑھاتے ہیں نا، فلاں کا یہ نام، فلاں کا یہ نام، فلاں کا یہ نام۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ پکارو ان کو لقبوں سے، برے ناموں سے۔ بئس الاسم الفسوق، کہتا ہے بری چیز ہے ایمان کے بعد، ایمان لے آیا ہے، مسلمان بھی ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کا برا نام لینا، یہ کیا ہے؟ بری بات۔ یہ بات کیا ہے؟ بری۔ کیسے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اس کا برا نام لینا یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے۔ ایک بندہ پہلے کافر تھا، صحابہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا تھے؟ مسلمان نہیں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ کئی ایک صحابی نام لیتا چلا جاؤں وقت ختم ہو جائے، جو پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں اسلام قبول کیا ہے،
فرمایا اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا نام کوئی بھی تھا، ان کا کام کوئی بھی تھا. فرمایا اب اسلام لے آئے ہیں، نہ نام برا لیا جائے گا، نہ کام برے کی وجہ سے اس کو آر دلائی جائے گی. اب وہ کیا ہو چکا ہے؟ ایمان والا ہو چکا ہے، اور جو ایمان والا ہو چکا ہے وہ اچھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو برے کے ساتھ ملا سکتے نہیں. جیسے عقیدہ، مثال دینے لگا ہوں، ذرا سمجھیے گا. عقیدہ یہ بیسک ہے، اساس ہے، بنیاد ہے. آپ کی اساس کیا ہے؟ باپ بنیاد ہے. اور ہماری سب سے بڑی اساس بنیاد کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ہم سبھی ان کے کیا ہیں؟ بیٹے. وہ جد الانبیاء ہے، وہ جد الانبیاء ہے. اب اساس بنیاد، اگر بنیاد کی طرف انگلی کریں گے تو اشارہ کس کی طرف آ جائے گا؟ اولاد کی طرف. اگر اشارہ اولاد کی طرف کریں گے تو اشارہ کس کی طرف چلا جائے گا؟ بنیاد کی طرف. دونوں آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں. پنکھا بجلی کے بغیر بیکار ہے، اور بجلی پنکھے کے بغیر، اگر بجلی ہو پنکھا نہ ہو فائدہ مل سکتا ہے؟ پنکھا ہو بجلی نہ ہو فائدہ نہیں. یہاں سے ایک اور بات سمجھیے. عقیدہ اس کے اندر مین چیز کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بڑی نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آنا. نمبر 2 عقیدے کا جز کیا ہے؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھانے پر بھی ایمان رکھنا. آخرت پہ، روز محشر پہ، میدان محشر پہ، جو میدان عرفات کے اندر قائم کیا جائے گا. نمبر 3 والملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ ایمان لے کے آنا. والکتاب، اس کے نبیوں کو ماننا. اور آخری بات، یہ بڑی کمال کی بات ہے، اس کے بغیر بھی چارہ نہیں، اس کے بغیر بھی چارہ نہیں. 4 چیزیں دیکھیں اور آخری بات بتاتا ہوں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. پہلی بات کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی، اللہ پہ ایمان لے آنا. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پہ ایمان لے آنا. وَالْمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں پہ ایمان لے آنا. وَالْمَلَائِكَتِ کے بعد وَالْكِتَابِ، اس کی کتابوں پہ ایمان لے آنا. وَالنَّبِيِّينَ، اور جو کتابیں نبیوں پہ اتاری گئی ان نبیوں پہ بھی ایمان لے آنا. اور کتابیں اتری ہیں نبیوں پہ، اور قرآن اترا ہے رسول اللہ پہ. اور اسی کتاب کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا؟ کسی کو برے القابات سے پکارا جائے گا، مذاق اڑایا جائے گا، کسی کو حقیر سمجھا جائے گا نہیں. بات کی تحقیق بھی کی جائے گی. عقیدہ عقد سے ہے، معنی ہے گیرا لگانا، باندھنا. اس طرح میں کہتے ہیں باندھی ہوئی، گیرا لگائی ہوئی چیز. انسان کے پختہ اور اٹل نظریات عقائد کہلواتے ہیں. یہ 11ویں کی کتاب کے اندر پہلا سبجیکٹ ہے، پہلا موضوع ہے. اب یہاں پہ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں اللہ، وہ بات بڑی کمال کی ہے. کہا گیرا لگ چکی ہے، تم باندھے جا چکے ہو اسلام کے ساتھ. جیسے عقد کہتے ہیں نکاح کو، نکاح بھی گیرا لگاتا ہے بیوی اور خاوند کے درمیان. خاوند کو باندھ دیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ. جب نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، اس بیوی کا حق ہے کہ اپنے خاوند کے حق ادا کرے. کیا وہ خاوند کے علاوہ وہ تعلق کسی اور سے قائم کر سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ گیرا لگا دی گئی ہے، باندھ دیا گیا ہے. ایک دوسرے کو لباس کہہ دیا گیا ہے. ایک دوسرے کی عزت، دونوں کی عزت ہے. مال کی بھی حفاظت کریں گے، اولاد کی بھی حفاظت کریں گے، جان کی بھی حفاظت کریں گے، عزت کی بھی حفاظت کریں گے. اسی طرح جب ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، یوم آخرت پہ ایمان ہے، ہم دائرہ اسلام کے ساتھ باندھ دیے گئے. اب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پہ عمل کر سکتے، بلکہ ہماری گرہ لگا دی گئی دین کے ساتھ. دین کے ساتھ گرہ کیا لگ گئی؟ زبان سے الفاظ تو نکلیں گے لیکن ان جملوں میں کسی کی تحقیر نہیں ہوگی، کسی کے دامن کو داغدار نہیں کیا جائے گا، کسی کے نفس کو چھلنی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اچھے الفاظ زبان سے نکالے جائیں گے.
اسے کہتے ہیں عقیدہ، جسے ہم کوسوں دور ہیں، ہم جانتے ہی نہیں، پہچانتے نہیں ہماری اساس کیا تھی، کس وجہ سے ان معاملوں کو بڑھایا گیا۔ کہتا ہے ایک کہنے والا بڑی پیاری بات نقل کرتا ہے، کہتا ہے جب آپ دوسروں کو تنقیدی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دیں گے تو تب آپ کو بڑا وقت ملے گا خود کو دیکھنے کے لیے۔ جب دوسروں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیں گے، نقص نکالنا چھوڑ دیں گے، عیب ٹٹولنا چھوڑ دیں گے، پھر بڑا وقت ملے گا خود کو دیکھنے کے لیے، خود کے عیبوں کو صحیح کرنے کے لیے۔ کہتا میں ڈھونڈتا رہا لوگوں کے عیب و ہنر، میں ڈھونڈتا رہا لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ دوسروں کے گناہ بڑے نظر آتے ہیں، دوسروں کی کمیاں بڑی نظر آتی ہیں، لیکن کبھی اپنے دامن میں بھی دیکھا کریں کہ میں کتنی گناہوں کا پتلا ہوں۔ کبھی اس بات پہ میں نے دھیان دیا ہی نہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کسی کے بارے میں بری بات کر دینا، کسی کو چھوٹے قد کے نام سے پکارنا، کسی کو آر دلانے کے لیے اسے کالا کہہ دینا، اسے بدصورت کہہ دینا، فرمایا یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بری بات ہے، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے سمندر کا سارا پانی کھارا اور کڑوا ہو جائے۔ پر ہم جانتے نہیں ہم کتنے سمندروں کو روز کھارا اور کڑوا کر رہے ہیں، ہم جانتے نہیں ہم میٹھے پانی کو نمکین پانی میں تبدیل کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے جسم کے اوپر روح جوں تک نہیں ریگتی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کے معنی کا پتہ نہیں، ترجمہ مفہوم نہیں پتہ۔ اور پھر ایک اور بات، یہ بات بھی بڑی پیاری ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا اللہ بہترین میرا مددگار ہے، علی ما تصفون، اس پر جو تم کرتے ہو میرے ساتھ، جو تم ہے، کوئی تمہیں حقارت سے دیکھے، تمہاری ذات کے اوپر وہ کیچڑ اچھالے، تمہیں داغدار کرنے کی کوشش کرے، تمہارے اوپر الزام کی بچھاڑ کر دے، تمہیں برا کہے، تمہیں چور کہے، تمہیں معاشرے کے اندر جو بھی کہے، فرمایا تم اس کی بات کو برداشت کر لو، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہاری باتوں کا جواب اللہ بڑی مجلس میں دے کے اسے رسوا کر دے گا۔ کس کو رسوا کر دے گا؟ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کو رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ اسے ہی رسوا کر دے گا۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم کسی کو برے نام سے پکاریں گے نہیں، آج کے بعد ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے نہیں، آج کے بعد ہم کسی بھی بات پہ عمل نہیں کریں گے، پہلے اس کی تحقیق کریں گے، پہلے اس کی، ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی پہ بہتان نہیں باندھیں گے، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ اچھے انسان بن جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفوں میں شامل کر لیے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جانے لگی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، باقی بیویاں بھی آپ کی جمع تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پہنچایا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہیے ذرا رک جائیں، ٹھہر جائیں، یہاں تک کہ میں تمہارے ساتھ خود جاؤں گا۔ پتہ کیا چلا؟ کسی غیر محرم کے ساتھ عورت جا سکتی، سفر کر سکتی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خامد ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کیا ہیں؟ تعلق رکھنے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم اکٹھے جائیں گے، اور ان کا مکان کہاں تھا؟ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حویلی میں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو آپ نے دو انصاری صحابہ کو دیکھا۔ کون سے صحابی؟ انصار کے، مدینہ میں رہنے والے، اور جو مکہ سے مدینہ گئے تھے اسے ہم مہاجرین کہہ دیتے ہیں، ہجرت کر کے جو گئے تھے، یہ مدینہ کے رہنے والے انصاری تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑی دونوں صحابہ کے اوپر، فرمایا تعالیا انہا صفیۃ بنت حیی، فرمایا میری طرف آؤ، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ صفیہ بنت حیی ہے، یہ صفیہ بنت حیی ہے۔ کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے یہ گمان بھی کیسے کر لیا کہ ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچیں گے؟ آقا علیہ صلی وسلم آپ کے بارے میں ایسی سوچ ہمارے ذہن کے اندر آئے گی، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اور فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح چلتا ہے، خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس لیے میں نے بتلا دیا یہ میرے گھر والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے۔ پتہ کیا چلا؟ فتبینوا، پہلے بات کی تحقیق کرو پھر بولو، پہلے بات کی تحقیق کرو پھر بولو۔ تمہیں پتہ نہیں تمہارے ایک دوست کی شادی ہو چکی ہے، تمہیں نہیں پتہ، تم ناواقف ہو، اور تم نے دیکھا میرا دوست کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میرا دوست بائک پہ جا رہا ہے، کوئی لیڈیز اس کے پیچھے بیٹھی ہے اور اس کی کوئی بہن بھی نہیں، میں سمجھ لوں کہ اس کی بہن، بھائی بھی اکیلا، 100 معاملے ہیں، اکیلا ہے گھر میں، تو آپ کے ذہن کے اندر یہ آ جائے، آپ محلے میں یہ بات اڑا دیں، یار فلاں کے ساتھ میں نے یہ دیکھا، اور بعد میں آپ کو نادم ہونا پڑے، بعد میں آپ کو اپنی بات واپس لینا پڑے، یار وہ تو اس کی بیوی تھی۔ فتبینوا، پہلے کیا کر لو؟ پہلے کیا کر لو؟ تحقیق کر لو پھر بات کرو۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، فرمایا بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات کر سکتے، مسلمان کا یہ رائٹ نہیں بنتا، یہ حق نہیں بنتا وہ بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات کرے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمارے معاشرے کو خوشگوار بنا دے، اللہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دے، فتبینوا، ہم تحقیق کر لیں، فاصلحوا، لڑائی ہو جائے، اللہ ہمیں صلح کروانے والا بنا دے، واقسطوا، اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنا دے، لا یسخر، اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ولا تلمزوا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم کسی کے اوپر عیب نہ لگائیں، ولا تنابزوا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کسی کو نہ چڑھائیں، اور لا یغتب، اللہ ہمیں ایسا بھی بنا دے ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ولا تجسسوا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم کسی کی جاسوسی نہ کریں، کسی کی ٹو نہ لگائیں، یہ کرتا کیا ہے، جاتا کہاں ہے۔ اسلام کہتا کسی کی ٹو لگانا جائز، جاسوسی کرنا جائز نہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں ساری صفتوں کا حامل بنا دے، اللہ جو ہمارے اندر بری صفات ہیں اللہ انہیں نکال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک بات یاد رکھیے گا، فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے نا، لحم اخیہ، وہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ مردہ بھائی کا کیا کھاتا ہے؟ وہ آپ برداشت کرو گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور فرمایا عزت ایک مہنگی چیز ہے، عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید کبھی بھی سستے لوگوں سے مت رکھیے گا۔ عزت نفس سے ہر حرف کو اونچا رکھو، اپنی آواز نہیں، کم از کم اپنے ظرف کو اونچا رکھو، آواز دھیمی ہو، ظرف اونچا ہونا چاہیے، اس کے اندر لوگوں کی باتیں کیا ہونی چاہیے؟ محفوظ ہونی چاہیے۔ کسی کا پتہ چل ہی گیا ہے، اس کے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ من ساتارہ ساتارہ اللہ، آج اس کے ایپ کو چھپاؤ گے، کل کئی ایپ اللہ چھپا لے گا، کل کئی ایپ تمہارے اللہ چھپا لے گا۔ اور ایک اسی طرح فرمایا انسان ہو ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو حرف نہ ہو، انسان ہو ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو حرف نہ ہو۔ انسان ہے ظرف نہیں ہے، برداشت کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ کہتا نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، ورنہ ایسے جواب دیتے کہ پیدا پھر نہ سوال ہوتے۔ دوسرا جملہ سنیے، کہتا گویا کتاب ہو حرف نہ ہو، کہتا کتاب ہے لیکن اندر کچھ ہے ہی نہیں اصلاح کے لیے،
حرف ہی نہیں ہے، اصلاح کرنے کے لیے اس کتاب کا فائدہ، وہ انسان بھی بیکار ہے جس کے اندر ظرف نہیں ہے، برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ لہٰذا زندگی میں آخری بات اس کو یاد رکھیے گا، کبھی کبھی اپنی جگہ چھوڑ دیا کریں، دوسروں کی عزت کی خاطر ہے تو مشکل، لیکن دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ مشکل ہے اپنی جگہ کو چھوڑنا کسی کے لیے، لیکن دل میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ جامع مسجد رحمانیہ، اسی مسجد کے اندر، مسجد حاضہ کے اندر، یہ مرکز بھی ہے الحمدللہ، مسجد بھی ہے الحمدللہ، یہاں عصری تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے، قرآن کے قاری بھی بن رہے ہیں، حفاظ بھی بن رہے ہیں، دین کے چمکتے ستارے بھی یہاں سے تیار ہو رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اصلاحی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، صحابہ سے محبت کے ثبوت کے لیے، قرآن سے محبت کے ثبوت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ تو تحفظ ناموس سے صحابہ پروگرام کے نام سے، اور دعوت فکر کسے کہتے ہیں؟ سوچ کو، نظریے کو، زندگی کے ایم کو۔ نظریہ تھا نا لا الہ الا اللہ، دعوت فکر کس چیز کی؟ تحفظ کی، ناموس صحابہ کی، اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ اور اس کے اندر حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی، کیا کمال شخصیت ہے، وہ حاضر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کئی ایک شیوخ یہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ 11 اکتوبر سن 2020 بروز اتوار بعد از نماز ظہر، اس اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد یہاں تحفظ ناموس صحابہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ آپ سب یہاں تشریف لے کے آئیں، اور اسی طرح دوست احباب کو لے کے آئیں، تاکہ صحابہ کے ساتھ محبت کا پیمانہ کیا ہے، اور ہم سے ایمان مانگتا کیا ہے، کہاں تک جانا چاہیے، محبت کہاں تک کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتایا بھی جائے گا، سمجھایا بھی جائے گا، کیونکہ ہماری جان بھی صحابہ پہ قربان اور ہمارا مال بھی صحابہ پہ قربان۔ یہ ادارے، اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے، وہ مال کے اعتبار سے ہو، وہ جان کے اعتبار سے ہو، وہ وقت کے اعتبار سے ہو، مال بھی آپ دیتے ہوں گے، وہ اور جان بھی کبھی کبھی ہم اللہ کے دین کے اداروں کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اب وقت بھی مانگا ہے تو انشاءاللہ ہم اتوار والے دن وقت بھی نکالیں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ یہ مجلس ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دے، نجات کا باعث بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔